درس قرآن توڑ ہے شرک کا، درس قرآن توڑ ہے بدعت کا، درس قرآن توڑ ہے گامدی کا، درس قرآن توڑ ہے ملحدین کا۔ یہاں ایک بڑا نیوز رپورٹر ہے کشمیر کا، آپ بھی ان کو اچھے سے جانتے ہیں جی، نام بھی لوگا، کشمیر کے رہوں شاہد عمران صاحب، انہوں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو انہوں نے پکڑا۔ اگر ڈاکٹری کی ڈگری پر ہم بیٹھیں گے تو ہم علاج اور آپریشن کرنا شروع کریں گے۔ آپ بتائیے مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا قبرستان پہنچیں گے؟ اگر میں بیٹھوں گا مریضوں کا علاج کرنے میں، آپریشن کرنے میں، تو الٹا لڑکا اپنے حساب سے تو وہ قبرستان پہنچیں گے نا۔ اگر کوئی بخاری کو خود پڑھنا چاہے یا علم حدیث کو خود پڑھنا چاہے، خود ہی حل کرنا چاہے بنا علوم حاصل کیے، استاد کے علوم حاصل کیے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خنزیر کے مانند، یہ الفاظ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت فیض العالیہ، ان کا جو دروس القرآن چھپ کر 5 جلد میں آیا ہے، جی میرے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس موجود ہے؟ الحمدللہ، بہت زیادہ مفید۔ دیکھیں مفتی صاحب، یہاں جو پروگرام چل رہا ہے وہ مساجد کے بارے میں، بالکل جی مساجد کے بارے میں، تو آپ مجھے یہ فرمائیے کہ علماء جو یا ائمہ کو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے مساجد میں درس قرآن کریں؟ کتنا ضروری ہے؟ بالکل اس کی اہمیت بتائیے کہ صحیح درس قرآن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اہمیت بتائیے۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیے جی، پہلی بات، درس قرآن توڑ ہے کفر کا، جی، درس قرآن توڑ ہے شرک کا، جی، درس قرآن توڑ ہے بدعت کا، درس قرآن توڑ ہے گامدی کا، جی، درس قرآن توڑ ہے ملحدین کا، جی، درس قرآن ہر فساد کی توڑ ہے۔ تو ائمہ کو چاہیے جو خصوصاً یا بات میں ایک نقل کروں گا، جو علماء بعض اوقات یا بعض مساجد میں ائمہ حفاظ ہوتے ہیں، قرہ ہوتے ہیں، وہ درس قرآن نہ دے، کسی عالم کو لائے۔ اب جن مسجدوں میں علماء ائمہ ہیں، علماء بھی ہیں اور ائمہ بھی، ان کو چاہیے کہ درس قرآن کا آغاز کرے اپنی مسجدوں میں۔ درس قرآن سے کتنا فائدہ امت کو ہو جائے۔ ہمارے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت فیض العالیہ، ان کا جو دروس القرآن چھپ کر 5 جلد میں آیا ہے، جی میرے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس موجود ہے؟ الحمدللہ، بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ انہوں نے اپنی مسجد میں دیا ہے، اور حضرت ایک جگہ لکھتے بھی ہیں، یا میں نے سنا ہے، کیونکہ میں پڑھتا بھی زیادہ ہوں انہی کو اور سنتا بھی زیادہ انہی کو، ان کے سوا میں نہ کسی کو پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں، تو کہیں میں نے یہ بات پڑھی ہے یا سنی ہے، حضرت لکھتے یا فرماتے ہیں اگر ایک ہی فرد مسجد میں ہو تب بھی درس قرآن پڑھو اور دے دو، ناگا نہ کرو، تب بھی درس قرآن جاری رہو، کیونکہ درس قرآن سے امت میں خصوصاً جس علاقے میں درس قرآن چل رہا اس پہ کتنا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بات جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے بہت ساروں سے میں نے بات کی ہے اور بحث بھی ہوئی ہے، مطلب علمی بحث ہوئی ہے۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا دیکھیے آپ ٹیچر صاحب ہیں، ٹیچر ہے، کوئی پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے، اسکالر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے ایک بچی سے کہا بھی، اس نے کہا کہ ہمیں فلاں سا پڑھاتے، میں نے وہ جان دو، میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہ تفسیر پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر سے بولا کیا؟ میں نے کہا تفسیر پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اسکول کے ٹیچر ہیں۔ ایک مجھے بات پوری کرنی چاہیے۔ میں نے کہا وہ تو اسکول کے ٹیچر ہیں، وہ تو کہاں پڑھا سکتے ہیں؟ کہا وہ پی ایچ ڈی ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں سے کیا ہوگا؟ تو دوسری جگہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اس کے پرنسپل ہے، وہ پڑھاتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے کہا کیا پرنسپل پڑھاتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بتائیے کیا غیر عالم جنہوں نے علم تفسیر یا جو تفسیر کے جتنے بھی علوم ہیں آپ کو معلوم ہے کن شرائط کے ساتھ وہ تفسیر پڑھا سکتا ہے؟ بالکل آپ یہ فرمائیں کہ کون تفسیر پڑھا سکتا ہے اور کس اعتبار سے پڑھا سکتا ہے، اس کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، کون سی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، صحیح بات، ڈگری کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات، اگر میں اور آپ جی ہم نے تو دنیاوی تعلیم اتنی زیادہ نہیں پڑھی جتنا دوسرے لوگوں نے پڑھی، ہاں جتنی دوسرے لوگوں نے پڑھی ہم نے نہیں پڑھی۔ اگر ڈاکٹری کی ڈگری پر ہم بیٹھیں گے تو ہم علاج اور آپریشن کرنا شروع کریں گے۔ آپ بتائیے مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا قبرستان پہنچیں گے؟ اگر میں بیٹھوں گا مریضوں کا علاج کرنے میں، آپریشن کرنے میں، تو الٹا لڑکا اپنے حساب سے، تو وہ قبرستان پہنچیں گے نا۔ تو اگر ہم نے بلڈنگوں کا نقشہ بنانا شروع کیا، عمارت صحیح بنے گی یا ٹیڑھا بنے گی؟
تو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی, وہ تو 2 ہی دن میں گر جائے گی. تو ظاہری سی بات ہے, جب ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, نہ ڈاکٹروں کی طرح علاج کر سکتے, انجینئروں کی طرح ہم وہ کیا کہتے اس کو نقش و نگار بنا سکتے ہیں, جس طرح ہم کسی سکول میں جا کر ہم کتابی سلیبس نہیں پڑھا سکتے. اس میں مجھے ایک بات یاد آئی, کیونکہ بعد میں ہمارے جب ایک سوال آئے مفتی صاحب کو مسجد میں نام نہیں لوں گا, اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر علماء ڈاکٹروں کی جگہ لیں گے, کہا میں آپریشن بلیڈ سے پیٹ نہیں کاٹوں گا, جن سے لکڑیاں کاٹتے نا, یہ ہمارے یہاں کارپینٹر جن کو ہم کشمیری میں چھان کے دے, میں اس سے لتر سے کاٹ دوں گا. صحیح. تو ظاہری سی بات ہے, جب ہم ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر نہیں بن سکتے تو ان کے منصب پہ نہیں پہنچ سکتے, غیر تعلیم ان کے منصب پہ نہیں جا سکتے, پڑھنے کے بغیر ہم وہ منصب ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو آپ مجھے بتائیے, یہ قرآن ہے, تو دنیاوی تعلیم پڑھنے والا لکھنے والا وہ درس قرآن کیسے دے؟ سر مجھے ایک بات یاد آئی, لوگ دیکھیں گے آپ جب جواب دو گے, یہاں ایک بڑا نیوز رپورٹر ہے کشمیر کا, آپ بھی ان کو اچھے سے جانتے ہیں, جی نام بھی لوں گا, کشمیر کا ہوں, شاہد عمران صاحب. انہوں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو انہوں نے پکڑا. صحیح بات, بالکل فیک ڈاکٹر ملے. ہاں بالکل. ہمارے پڑوس کے ہیں زینب پورہ, وہاں انہوں نے ایک ڈاکٹر کو پکڑا. صحیح. حالانکہ انہیں مہارت بہت ہے علاج کرنے میں, تو ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمیں آپ علاج کرتے ہیں نہیں کرتے, لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, ہمیں اس سے لینے, ہمیں ڈگری دکھائیے, صحیح بات, سرٹیفکیٹ دکھائیے. مطلب جب وقت کے ذمہ داران اس منصب پہ بیٹھنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈگری دکھائیے جی, کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ دوائی نہیں دیکھ سکتے, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. صحیح. تو غیر عالم کیسے یہ سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو دے سکتا کہ میں تفسیر پڑھا سکتا؟ بالکل صحیح بات. دیکھیے یہاں ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں, ایک ڈاکٹر اگر آپریشن کرتے ہوئے اس کا آپریشن فیل ہو گیا, جی, سرجری کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ سے سرجری فیل ہو گئی, جی, گورنمنٹ اس کو جاب سے نہیں نکالتی, بالکل نہیں نکالتی. کیوں؟ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا ڈاکٹر کی. جی, اب علاج کرتے کرتے, آپریشن کرتے کرتے فیل ہو گیا, جی, تو وہ لاسٹ میں کیا کہیں گے, آئی ایم سو سوری, جی, تو وہ تو مر گیا. جی, اس کو نوکری سے کوئی نکالتا ہے. جی, صحیح بات ہے. اب اگر جس کے پاس ڈگری نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, وہ آپریشن کرنے بیٹھتا, اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا اور جیل بھی جائے. اسی طرح جو دینی تعلیم پڑھا لکھا نہیں ہوگا, نہ اس کو قرآن کے علوم, نہ اس کے تفاسیر کے علوم, اس کو معلوم نہیں تفسیر پڑھ کر مجھے تفسیر کس طرح کرنی ہے, مجھے کون سا سلیبس پڑھنا ہے, جس سے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں مطالعہ تو یہ مطالعہ نہیں کر سکتے. یہ بات یہاں آپ یاد رکھیں, جن کو قرآن صحیح بھی نہیں, جی, قرآن کا ترجمہ بھی نہیں, جی, قرآن کی کوئی تفسیر مکمل پڑھی بھی نہیں, جی, ان کو عربی گرامر نہیں آتا, ان کو کوئی چیز نہیں آتی, جی, تو وہ آ کے عام لوگوں میں درس قرآن دیتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, اس کو جیل بھی لگانا ہے اور اس پر جرمانہ بھی کسنا ہے, کیوں؟ اس نے پڑھا ہی نہیں, جی, اس کو یہ بھی معلوم نہیں درس قرآن کے آداب کیا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, آپ نے شاید وہ بات پڑھی بھی ہوگی, ہمارے استاد نے درس افتاء کے دوران ایک بات کہی تھی, شاید میں علامہ عینی, شاید میں یہاں لگا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بات ہے, مگر یہ بات بالکل کتاب میں لکھی, کہا کہ اگر کوئی بخاری کو خود پڑھنا چاہے یا علم حدیث کو خود پڑھنا چاہے, خود ہی حل کرنا چاہے بنا علوم حاصل کیے, استاد کی علوم حاصل کیے ہوئے, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خنزیر کے معنی, یہ الفاظ کتاب کے اندر موجود ہے کہ خنزیر کے معنی دے کہ وہ علم حدیث کو خود حل کرنے بیٹھ جائے یا اصول حدیث کو خود حل کرنے بیٹھے. آپ خود دیکھتے ہیں, ہم چھوٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں, ایک کلاس میں ہم چھوٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں عربی ہفتوں میں, تو ہمارے سر کے اوپر سے چلے جاتا کہ اصول حدیث یا علم حدیث کے کتنا بڑا سمندر ہے. دیکھیے حضرت مفتی صاحب, یہاں میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں, ہمیں اسکول میں نرسری میں اے فار ایپل, بی فار بوائے, سی فار کیٹ یہ پڑھاتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے. جی, ٹیچر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ باپ بھی گھر میں پڑھا سکتے ہیں, باپ بھی پڑھا سکتی ہے. بالکل صحیح بات. آج کے لوگوں کو زیادہ آتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اسکول ساتھ میں ٹیوشن. مگر کہتے ہیں اسکول میں پڑھے گا تو سرٹیفکیٹ دیں گے, ہمارے پاس پڑھے گا سرٹیفکیٹ نہیں. تو اب مجھے بتائیے, ایک آدمی کو درس قرآن دینا ہے, وہ درس قرآن خود سے یوٹیوب سے پڑھ کر دے گا یا کسی استاد کے پاس جائے گا؟ جی, اس کو کسی استاد کے پاس جانا ہے. علوم کا حاصل ہونا چاہیے. علوم کا حاصل ہونا لازمی اور ضروری چاہیے.
جی ورنہ تو انسان پڑھے گا بھی اور گمراہ بھی ہوگا، جی پڑھائے گا بھی گمراہ بھی ہوگا۔ جی اب ظاہری سی بات ہے، جہاں پر قرآن نے کوئی بات فرمائی جی محمل انداز میں، جی واضح نہیں، اب جس نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہو، قرآن کی تفاسیر اس نے پڑھی ہی نہیں ہوگی، اسے جانچا بھی نہیں ہوگا، عوام کو کیا سمجھائے گا؟ جی عوام کو کیا سمجھائے گا؟ تو خاک سمجھائے گا، اس کو خود پتہ نہیں ہوگی میں پڑھ کیا رہا ہوں اور امت کو سمجھا کیا رہا ہوں۔ جی اس لیے استاد کا ہونا اور خصوصاً جو درس قرآن دے رہے ہیں ان کو مطالعہ اور دیگر بڑے بڑے اکابرین سے سیکھنا ضروری ہے۔ سامعین کو کیا بتا کہ جب ہم تحت لفظ ترجمہ کرتے ہیں صحیح، قرآن کا لفظ جس کو کہتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، ہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے کہ و کا ترجمہ ہم اور کرتے ہیں، صحیح، یا جب ہم کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کی کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں اس لفظ کا کر رہے ہیں، تو عام فردوں کو کیسا معلوم کہ ہم یہ جو ترجمہ کرتے ہیں یہ کس طرح کا ہم یہ ترجمہ صحیح کر بات، کی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، کا ضمیر یہاں ہے اس کا اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں، صحیح لہو بات۔ ہو ہے اس کا اس ترجمہ دیکھیے کرتے ہیں۔ جب تک گرامر چاہے نحو کا ہو یا صرف کا، مجھے یہ بات ہے کہ علم تفسیر کے لیے ضروری ہے گرامر کا گرامر کا 99% کیا بالکل 101% کا حاصل ہونا گرامر، بالکل گرامر ہونا لازمی نہ شیء ہو سر۔ نہ ہو سر، جب تک انسانی گرامر نہ پڑھا ہو، گرامر سمجھا نہ ہو، ایک دن میں نے وہ کس طرح ایک پڑھائے گا؟ ترجمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرح ترجمہ پڑھ رہا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، تو اس طرف نیچے ترجمہ کر رہا تھا، تو اور پتہ رہا کہ یہ تو ترجمہ لفظ یہاں چھوٹ رہے ہیں تو ترجمہ آگے جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہی تمہیں یہ ترجمہ جو علماء کے لیے آپ کے لیے نہیں آپ کے لیے ہم صحیح سمجھیں کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، کا آپ ترجمہ نہیں کیا سمجھو کیا، گے۔ صحیح بات ہے۔ کچھ ورڈنگ ایسے ہیں جو مضاف مضاف الیہ کا، جی جی موصوف صفت کا، جی 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 یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جی تو عام آدمی کو کیا معلوم ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا، بالکل نہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے جب سمجھ نہیں اور مجھے سکتا ہے، آپ کے جواب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا عامت المسلمین کو کہ علم تفسیر پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس حصول علم، کہ اس کے پاس حصول بالکل اس کے پاس علم ہونا چاہیے ضروری، اور نہ کہ معلومات، معلومات اور علم، اس نے اس کو کہتے نا اس کو کہیں گے بالواسطہ یا باواسطہ کسی بالکل استاد سے پڑھا پڑھا ہو ہو، یا کسی مدرسے فارغ ہو، بالکل صحیح بات، اس کو یہ یعنی کہ ہم یہ بھی کہیں گے اس کے پاس عالم یا فاضل کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، اس سند کے ضروری علاوہ ہے، بالکل تفسیر و ترجمہ نہیں پڑھا بالکل صحیح بات۔ جزاک اللہ۔